اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، جامع ترمذی ابواب الفتن کا مطالعہ جاری ہے، اور جیسا کہ کل ہم نے اختتام کے وقت بتایا تھا کہ آئندہ کا مطالعہ دجال کے بیان سے ہوگا، تو آج کا مطالعہ باب ما جاء فی الدجال یہاں سے آغاز ہوگا۔ دجال کے متعلق صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث اس سے پہلے ہم پیش کر چکے ہیں، اور یہ بھی بتا چکے ہیں کہ تمام احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد دجال کے حوالے سے ہم الگ ایک نشست میں تحقیقی گفتگو کریں گے، اور اس میں پھر احادیث کی روشنی میں جو ہماری تحقیق ہے اس کے چند نکات سامعین و ناظرین کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کریں گے، جس سے سامعین و ناظرین کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ دجال کی حقیقت کیا ہے اور اس کا ظہور کب ہوگا۔ اس سلسلے میں امام ترمذی نے پہلی روایت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا، نوح علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، میں بھی تمہیں اس سے ڈراتا ہوں۔ پھر آپ نے اس کی حالت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، شاید اسے میرے دیکھنے والوں اور میرا کلام سننے والوں میں سے بعض لوگ دیکھ لیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس وقت ہمارے دل کیسے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، اس کی مثل یعنی آج کی طرح یا اس سے بھی بہتر۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس باب میں حضرت عبداللہ بن بصر، عبداللہ بن مغفل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایات مذکور ہیں، اور یہ روایت حسن غریب ہے۔ اگلی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر اللہ کی تعریف کی، یعنی خاص حمد بیان کی جس کے وہ لائق ہے۔ پھر دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں، ہر نبی نے اس سے اپنی قوم کو ڈرایا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، لیکن میں تمہارے سامنے اس کے بارے میں ایسی بات کہوں گا جو اس سے پہلے کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں فرمائی۔ تو یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت علمی اور علم کا پتہ چلتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ جانتے ہو کہ وہ کانا ہے اور اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے۔ عمر بن ثابت انصاری کہتے ہیں کہ مجھے بعض صحابہ کرام نے یہ خبر دی کہ حضور علیہ السلام نے اس دن لوگوں کو ڈراتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص موت سے پہلے اپنے رب کو نہیں دیکھے گا، اور دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، اس سے وہی پڑھے گا جو اس کے عمل کو اچھا نہیں سمجھے گا۔ اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جو اس کے عمل کو اچھا نہ سمجھنے والا تو مومن ہی ہوگا، ظاہر ہے، کافر تو اس کے عمل کو اچھا سمجھے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی آنکھوں کے درمیان جو کافر لکھا ہوا ہے اس کو صرف مومن ہی پڑھ سکے گا، مسلمان ہی پڑھ سکے گا۔ اور یہ جو فرمایا دونوں آنکھوں کے درمیان، اور جبکہ اوپر فرمایا کانا، تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی اس میں کلیش نہیں آ رہا دونوں باتوں میں۔ یہ کانا سے مراد یہ ہے کہ یک چشم گل، ایک آنکھ اس کی ایک قسم کی بند ہوگی اور ایک آنکھ سے دیکھے گا، اور دونوں آنکھوں سے مراد یہ ہے کہ جگہ تو دونوں آنکھوں کی ہوگی۔ اگلی روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے یہودی لڑیں گے، پس تم ان پر مسلط ہو جاؤ گے، یہاں تک کہ پتھر پکاریں گے، اے مسلمان، یہ ہے یہودی جو میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر۔ حاذ الیہودی و برائی فاقتلہ، ھذا حدیث حسن صحیح۔ امام ترمذی نے فنی طور پر اس حدیث کو صحیح اور صحیح قرار دیا، ھذا حدیث صحیح، یہ صحیح حدیث ہے، جیسا کہ یہ ہم صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں پڑھ چکے ہیں۔
اگلا باب ہے باب ما جاء این یخرج الدجال، دجال کہاں سے نکلے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال سرزمین مشرق سے نکلے گا۔ تو عرب سے مشرق کی طرف جو ہے یہ آپ اسے بحیرہ عرب کہہ سکتے ہیں، سمندر کا علاقہ جسے خراسان کہا جائے گا، اور اس کے پیچھے ایسی قومیں ہوں گی جن کے چہرے طے بتائے ڈھال کی طرح ہوں گے۔ تو اس سے مراد یہی علاقہ ہو سکتا ہے۔ خراسان کا علاقہ تو ہم پہلے بھی اس کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ یہ افغانستان اور ایران کا جو درمیانی علاقہ ہے، اور اس میں سندھ کا علاقہ بھی، پاکستان کا جو سندھ ہے وہ بھی آ گیا، بلکہ پورا پاکستان بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت اس جگہ پر خراسان کا لفظ بولا گیا۔ تو جیسا کہ دوسری روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اصفہان کے، تو اصفہان اس وقت موجودہ ایران میں ہے، تو وہاں سے نکلے گا۔ تو خیر، ہم ان تمام روایات کے درمیان تطبیق اور مطابقت پیدا کر کے الگ جو دجال پر ہماری تحقیقی گفتگو ہوگی احادیث کی روشنی میں، یاد رہے کہ ہم جو دجال پر تحقیقی گفتگو کریں گے وہ احادیث کی روشنی میں ہوگی۔ اس میں کوئی بائبل کا یا باقی جو تاریخی کتابیں ہیں ان کو ہم اس طرح اتھینٹک یا اس طرح نہیں سمجھتے، تو ہم احادیث کی روشنی میں ہی دجال کے بارے میں تحقیقی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں، کہ وہ سرزمین مشرق سے نکلے گا جسے خراسان کہا جائے گا، اس کے پیچھے ایسی قومیں ہوں گی جن کے چہرے طے بتائے ڈھال کی طرح ہوں گے۔ اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی روایات منقول ہیں، اور یہ جو حدیث ہے یہ حسن غریب ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی علامات خروج الدجال، کہ خروج دجال کی علامات کیا ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علامات مکمل ہو رہی ہوں گی، اس کے بعد اس کا جو ہے وہ خروج ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنگ عظیم، فتح قسطنطنیہ اور خروج دجال 7 مہینوں میں ہوگا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس باب میں مصعب بن جسامہ، عبداللہ بن بصر، عبداللہ بن مسعود اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی روایات منقول ہیں، اور یہ جو حدیث امام ترمذی نے تخریج کی ہے یہ حسن ہے۔ اس باب کی اگلی آخری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قسطنطنیہ قیامت کے ساتھ فتح ہوگا۔ محمود نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے، اور قسطنطنیہ روم کا ایک شہر ہے، یعنی ترکی کا استنبول جسے آج کل کہا جاتا ہے، جو خروج دجال کے وقت فتح ہوگا۔ قسطنطنیہ بعض صحابہ کرام کے زمانے میں بھی فتح ہوا، تو گویا یہ اس وقت کی فتح، اور بعد میں بھی ایسے حالات ہو سکتے ہیں، یعنی یہ پاسبل ہے۔ اگلا باب امام ترمذی نے بادا کہ جب اس کا خروج ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ کیا کیا فتنے پھیلائے گا۔ باب ما جاء فی فتنۃ الدجال، دجال کا فتنہ۔ نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا، اس کا ہلکا پن اور ایسے امور کا کہ جو غیر عادیہ ہیں، یعنی عمومی طور پر ایسے کام سامنے نہیں آتے، کی وجہ سے بلندی دونوں کو بیان فرمایا، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ وہ کھجوروں کے جھنڈ کے پاس ہے، اور اس کے بعد ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے واپس لوٹے اور پھر دوبارہ حاضر ہوئے تو آپ نے ہمارے چہروں سے اثر خوف جان کر فرمایا، کیا ہوا تم کو؟ راوی فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے آج صبح دجال کا ذکر فرمایا، اس کی پستی و بلندی دونوں کا ذکر کیا، یہاں تک کہ ہم نے اسے کھجوروں کے جھنڈ میں خیال کیا۔ آپ نے فرمایا، دجال کے علاوہ مجھے تم پر ایک اور بات کا ڈر ہے، اگر دجال میری موجودگی میں ظاہر ہوا تو میں تم سے پہلے اس پر دلیل قائم کروں گا، اور اگر میرے وصال کے بعد ظاہر ہوا تو ایک شخص اس پر حجت پیش کر کے اسے شکست دے گا۔ یہ طویل روایت ہے، اور اس کا ہم پہلے بھی یہ صحیحین میں بھی اس طرح گزر چکا ہے۔ بہرحال ہم اس طویل روایت کو پڑھیں گے تاکہ جو ہمارا مقصد ہے وہ پورا ہو، کہ جتنی بھی فتن کے حوالے سے حدیث ہیں وہ ایک دفعہ ان صحیح احادیث کی کتابوں میں سے سامعین و ناظرین کی خدمت میں پیش کر دی جائیں۔ یہ ویڈیوز انشاءاللہ تادیر قائم رہیں گی، اور سننے والے سامعین و ناظرین بار بار یہ ویڈیوز دیکھیں گے اور بار بار سنیں گے، اور ان احادیث کے مضامین کو اپنے ذہن میں وہ ذہن نشین کر کے کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ تو عام آدمی چونکہ حدیث کا اس طرح مطالعہ نہیں کر سکتا، تو ہم نے
یہاں یہ کوشش کی ہے کہ سب سے پہلے تو ہم ابواب الفتن سے تعلق رکھنے والی احادیث پیش کریں، اس کے بعد پھر جب سامعین و ناظرین کے سامنے احادیث آ جائیں گی تو وہ خود احادیث کے مضامین کو سامنے رکھ کے کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچیں گے، اور جن جن فتنوں سے وہ بچ سکیں گے وہ کوشش کریں گے ان فتنوں سے بچنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام فتنوں سے بچنے کی ہمت ارزانی فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ میری طرف سے ہر مسلمان کا محافظ ہے۔ دجال جوان ہوگا، گھنگریالے بالوں اور کھڑی آنکھوں والا ہوگا، اور عبد العزیٰ بن قطن کا ہم شکل ہوگا۔ تم میں سے جو شخص اسے دیکھے سورہ کاف کے ابتدائی آیات پڑھے۔ پھر آپ نے فرمایا شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ تو یہ جو فرمایا کہ اصفہان سے نکلے گا، خراسان سے نکلے گا، اور اس میں روایت ہے کہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا، تو اس سے مراد ایک تو بات یہ ہے کہ اس ایریا کو جو ہے وہ شام اور عراق کا کہتی ہے، دوسرا بات یہ ہے کہ جب وہ فتنے پھیلانا شروع کرے گا تو وہ ہاں سے نکلے گا۔ تو اس طرح ان احادیث میں کلیش اور تعارض ختم ہو جاتا ہے۔ اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہو۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ زمین میں کتنی مدت ٹھہرے گا؟ آپ نے فرمایا 40 دن، ایک دن سال کی مثل ہوگا، پھر ایک دن مہینے کے برابر، ایک دن ہفتے کے برابر، اور باقی دن تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ تو یہ پہلے جو دن ہیں یہ بڑے عجیب ہیں۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ بتلائیے وہ دن جو سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اوقات کا اندازہ لگا لینا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ زمین میں اس کی تیز رفتاری کس قدر ہوگی، یعنی کیسے وہ حرکت کرے گا، موو کرے گا؟ آپ نے فرمایا ان بادلوں کی طرح جن کو ہوا ہنکا کر لے جائے۔ بادل کبھی بڑی تیزی سے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی آہستہ جا رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی بڑی ہی تیزی سے جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں، اور ہوا انہیں جو ہے وہ ہنکا کر لے جا رہی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مخاطبین تھے وہ بادلوں کی رفتار اور اس کو سمجھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی مثال ان کے سامنے پیش کی۔ پھر وہ ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں اپنی طرف بلائے گا، لیکن وہ اسے جھٹلائیں گے اور اس کی بات کو رد کریں گے، اور وہ ان سے واپس لوٹے گا تو ان کے اموال اس کے پیچھے چل پڑیں گے اور وہ خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ پھر وہ ایک اور قوم کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ قبول کریں گے اور اس کی تصدیق کریں گے۔ تب وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا، وہ بارش برسائے گا۔ زمین کو درخت اگانے کا حکم دے گا، وہ درخت اگائے گی۔ شام کو ان کے جانور چراگاہوں سے اس حالت میں لوٹیں گے کہ ان کے کوہان لمبے اور کوہلے جو ہیں وہ چوڑے اور پھیلے ہوئے، اور تھن جو ہیں وہ دودھ سے بھرے ہوں گے۔ پھر وہ ویران جگہ آ کر کہے گا اپنے خزانے نکال دے۔ جب واپس لوٹے گا تو خزانے اس کے پیچھے شہد کی مکھیوں کے سرداروں کی طرح کثرت کے ساتھ چل پڑیں گے۔ پھر وہ ایک بھرپور جوانی والے جوان کو بلا کر تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر اسے پکارے گا تو وہ زندہ ہو کر ہنستا ہوا اس کو جواب دے گا۔ وہ انہی باتوں میں مصروف ہوگا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہلکے زرد رنگ کا جوڑا پہنے جامع مسجد دمشق یعنی شام میں، جسے سیریا کہتے ہیں، کہ سفید مشرقی مینارہ پر اس حالت میں اتریں گے کہ ان کے ہاتھ 2 فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوں گے۔ جب آپ سر نیچا کریں گے قطرے ٹپکتے ہوں گے، اور جب سر اوپر اٹھائیں گے تو موتیوں کی مثل سفید چاندی کے دانے جھڑتے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا اس سے یہ بات پتہ چلی کہ دجال اس وقت موجود ہوگا، تو اس کی موجودگی میں جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں گزرا، اور وہی پھر اسے قتل کریں گے۔ اور قتل کرنے کا طریقہ بعض روایات مطابق وہ آپ کے سامنے پگھل جائے گا۔ آپ نے فرمایا جس کافر تک آپ کی سانس کی بو پہنچے گی مر جائے گا، اور آپ کی سانس کی بو حد نگاہ تک پہنچے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ لد کے دروازے پر پائیں گے اور قتل کر دیں گے۔ لد جو ہے وہ شام کا ایک گاؤں یا پہاڑ کا نام ہے۔ اسی حالت میں آپ جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا ٹھہریں گے۔ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بذریعہ وہی حکم دے گا کہ میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جا کر جمع کر دیں، کیونکہ میں ایسی مخلوق کو اتارنے والا ہوں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں۔ آپ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا، وہ ارشاد خداوندی کے مطابق ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ فرمایا ان کے پہلے لوگ بحیرہ طبریہ سے گزریں گے، اور یہ اس وقت بحیرہ طبریہ جو ہے جس کو کچھ جو اردن کے ساتھ ادھر، تو اس پہ ایران آج کل اسرائیل کا قبضہ ہے، تو اور اس کا سارا پانی پی جائیں گے۔ پھر جب آخری لوگ گزریں گے تو کہیں گے شاید یہاں کبھی پانی ہوتا ہوگا۔ پھر وہ چل پڑیں گے یہاں تک کہ وہ بیت المقدس کے پہاڑ تک پہنچ جائیں گے اور کہیں گے ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر لیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ چنانچہ وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے تیر خون آلود یعنی سرخ کر کے واپس بھیج دے گا۔
عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی معصور ہوں گے یہاں تک کہ ان کے نزدیک بھوک کی وجہ سے گائے کا سر تمہارے آج کے 100 دیناروں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہوگا. یعنی صحابہ کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے رفقا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس قوم یعنی یاجوج اور ماجوج کو کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا یہاں تک کہ وہ سب یکدم مر جائیں گے. جب عیسیٰ علیہ السلام ماں اپنے ساتھیوں کو اتریں گے تو ان کی بدبو اور خون کی وجہ سے ایک بالش جگہ بھی خالی نہیں ہوگی. پھر آپ اور آپ کے ساتھی دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ لمبی گردن والے اونٹوں کی مثل پرندے بھیجے گا جو انہیں اٹھا کر پہاڑ کے غار میں پہنچا دیں گے. مسلمان ان کی تیر و ترکش سے 7 سال تک جلائیں گے. یعنی اتنا وہ کچھ وہ ساز و سامان بکھرا ہوا اور ان کی چیزیں ہوں گی. پھر اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا جو ہر گھر اور خیمہ تک پہنچے گی تمام زمین کو دھو کر شیشہ کی مانند صاف اور شفاف کر دے گی. پھر زمین سے کہا جائے گا اپنے پھل باہر نکال اور اپنی برکتیں لوٹا. چنانچہ اس دن ایک جماعت ایک انار کھائے گی اور اس کے چھلکے کے سائے میں بیٹھے گی. بہت بڑا انار ہوگا. دودھ میں برکت دی جائے گی یہاں تک کہ ایک اونٹنی کا دودھ جماعت بھر کو کافی رہے گا. ایک قبیلہ ایک گائے کے دودھ سے سیر ہو جائے گا. یعنی ایک گائے اتنا دودھ دے گی اور ایک بکری کا دودھ ایک چھوٹے قبیلہ کے لیے کافی ہوگا. یعنی اس کے تھنوں میں اتنا دودھ آ جائے گا. اسی حالت میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جو ہر مومن کی روح کو قبض کرے گی اور باقی رہنے والے عورتوں سے گدوں کی طرح بے پردہ ہم بستر ہوں گے. یعنی وہ ایک بے حیائی اور بے شرمی کا منظر ہوگا اور انہی پر قیامت قائم ہوگی. یہ حدیث غریب حسن صحیح ہے اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ ہم اسے صرف عبد الرحمن بن زید بن جابر کی روایت سے پہچانتے ہیں. دجال کا جو حلیہ ہے جو اس کا سٹائل ہے جو اس کی شکل کا نقشہ کھینچا گیا ہے جیسا کہ پہلے بھی روایات میں صحیح عین کی روایات میں بھی بخاری مسلم کی اور یہاں بھی جو پچھلے روایات گزری ہیں اس میں بھی نقشہ کھینچا گیا ہے. لیکن اب امام ترمذی نے باقاعدہ یہ باندھا ہے باب ما جاء فی صفت الدجال یعنی اس کی شکل اور اس کا حلیہ کیا ہوگا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا سن لو تمہارا رب کانا ہونے کے عیب سے پاک ہے اور سن لو وہ دجال کانا ہوگا اور اس کی دائیں آنکھ پانی میں تیرتے ہوئے انگور کی طرح ہوگی. کہیں دائیں آنکھ کا ذکر آتا ہے کہیں بائیں کا ذکر آتا ہے تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آنکھ کا ذکر فرمایا وہ تو وہی ہوگی جو ہوگی. تو البتہ راوی کو روایت کرتے وقت کچھ مغالطہ ہوا ہوگا کہ دائیں فرمایا یا بائیں فرمایا لیکن حقیقت میں تو وہی ہوگی. اگر دائیں حقیقت میں ہے تو دائیں ہوگی اور حقیقت میں اگر بائیں ہے تو بائیں ہوگی. امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس باب میں حضرت سعد حذیفہ ابو ہریرہ اسماء جابر بن عبداللہ ابو بکرہ عائشہ انس ابن عباس اور سلطان بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمیعا سے بھی روایات مذکور ہیں اور یہ حدیث عبداللہ بن عمر کی جو روایت ہے یہ حسن صحیح غریب ہے. باب ما جاء فی ان الدجال لا يدخل المدینہ. اب اس میں جیسا کہ پچھلی روایات میں بھی گزرا اور امام ترمذی نے باقاعدہ باندھا کہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال مدینہ طیبہ کے پاس آئے گا اور فرشتوں کو اس کی حفاظت کرتے پائے گا پس نہ تو تعاون مدینہ طیبہ میں آ سکتا ہے اور نہ ہی دجال انشاءاللہ. امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ فاطمہ بنت قیس اور اس کے بعد محجن اور اسامہ بن زید اور سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی روایات منقول ہیں اور امام ترمذی فنی طور پر اس حدیث کے بارے میں حکم لگاتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. اس باب کی آخری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان یمنی ہے اور کفر مشرقی ہے. بکریوں والوں کے لیے سکون و اطمینان ہے اور فخر اور ریا ان لوگوں میں ہے جو کھیتوں میں زور زور سے چلاتے اور گھوڑے رکھتے اور خیموں میں رہتے ہیں. دجال مسیح آئے گا اور جب وہ احد پہاڑ کے پیچھے آئے گا فرشتے اس کا منہ شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہ وہیں جا کے ہلاک ہوگا. تو یہ حدیث صحیح ہے. اگلا باب ہے باب ما جاء فی قتل عیسیٰ ابن مریم الدجال یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا دجال کو قتل کرنے کا بیان. حضرت مجمع بن جاریہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد کے پاس قتل کریں گے. تو باب یہ گاؤں بھی ہے اور شام کا اور ایک پہاڑ کا نام بھی ہے.
اس باب میں عمران بن حسین، نافع بن عتبہ، ابو برزہ، حذیفہ بن اسید، ابو ہریرہ، کیسان، عثمان بن ابی وقاص، جابر، ابو امامہ، ابن مسعود، عبداللہ بن عمر، سمر بن جندب، نواس بن سمعان، عمر بن عوف اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہم جمیعاً، ان سے بھی روایات مذکور ہیں، اور امام ترمذی نے یہاں جو یہ روایت نقل کی ہے یہ حدیث صحیح ہے۔ مزید اس کے حلیہ کے اعتبار سے ایک حدیث اور امام بخاری نے امام ترمذی نے اگلا باب نہیں دیا، کیونکہ وہ اسی میں آ رہا ہے، دجال کے حوالے سے، اس کی صفت کے حوالے سے آ رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی نے اپنی امت کو کانے کذاب سے ڈرایا، سن لو بے شک وہ کانا ہے اور تمہارا رب اس عیب سے پاک ہے۔ چونکہ وہ ربوبیت کا رب ہونے کا دعویٰ کرے گا تو اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو کانا ہے اور تمہارا رب تو کانا نہیں، ایسے عیب دار بھلا رب ہو سکتا ہے؟ اس دجال کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کے بعد امام ترمذی نے ابن سیاد کے حوالے سے ابواب جو ہے وہ اپنا باب باندھا ہے، اور اس میں وہ طویل روایات آ گئی ہیں جو ابن سیاد کے حوالے سے ہم نے پہلے صحیحین سے پڑھی ہیں، اور اس کا حلیہ ابن سیاد کا، اور وہ بھی ایک دجال ہے لیکن دجال اکبر اور ہے، اور ابن سیاد جس کا بعض روایتوں میں ابن سائد بھی نام آیا ہے وہ اس کی صفت پر مشتمل ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم یہاں سے مطالعہ کا آغاز کریں گے، اور ابن سیاد کے حوالے سے امام ترمذی نے جو احادیث نقل کی ہیں، جو تخریج کی ہیں، یہ انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ اس طرح ابواب الفتن کا جو مطالعہ ہے وہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں فتنوں کی آگاہی نصیب فرمائے اور آگاہی کے بعد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔